بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يعلم أن قول الإمام لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا يحتمل معنيين. دیکھو امام صاحب کے قول جو منقول ہے نا کہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے مگر یہ کہ اس کو دلیل کا پتہ ہو کہ ہم نے یہ قول کہاں سے لیا ہے، کس طرح اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اس کے پیچھے دلیل کی طاقت کیا ہے۔ جب مفتی اس بات کو جانتا ہے اس کے بعد وہ فتویٰ دے سکتا ہے، اور اگر اس کو نہیں جانتا تو فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے دو مطالب ہو سکتے ہیں، اس قول کے اندر دو احتمالات ہو سکتے ہیں۔ ایک احتمال تو وہ یہی ظاہر ہے کہ بھئی جب تک آپ امام صاحب کے قول کا اس بارے میں احاطہ نہ کرے کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے اور وہ دلیل فلاں فلاں ہے، تب تک آپ جو ہے امام صاحب کے قول پر فتویٰ نہیں دے سکتے۔ یہ تو ظاہر ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ امام صاحب کے قول پر دوسرے مسائل کے استخراج اور استنباط نہیں کر سکتے، تخریج نہیں کر سکتے، جب تک آپ یہ جان نہ لے کہ امام صاحب نے کن اصولوں پر مسائل جو ہے مستنبط کیے ہیں۔ جب آپ امام صاحب کے اصولوں کو جانتے ہیں اور جو ہے ان کے دلائل کو جانتے ہیں تو پھر جا کے آپ انہی کے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے، اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مسائل کی تخریج کر سکیں گے، ورنہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ بہرحال ایک احتمال کا تعلق ذکر شدہ مسائل کے ساتھ ہے کہ جب ان ذکر شدہ مسائل کے دلیل جانتے ہو تب فتویٰ دے سکتے ہو، اور دوسرے احتمال کا تعلق ذکر شدہ مسائل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جدید پیش آمدہ مسائل جن کو آپ امام صاحب کے اصول سے مستخرج کر کے حل کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے احتمال کا تعلق ہے۔ اب پہلا والا احتمال جو ہے، اگر یہ لے لیا جائے کہ یہ کہا جائے کہ امام صاحب کے قول کے جب تک دلیل کا پتہ نہ ہو تب تک آپ ان کے قول پر فتویٰ نہیں دے سکتے، یہ مقلد محض کو نکال دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مقلد محض کوئی فتویٰ دے ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقلد محض کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو اپنے امام کے قول پر کیا کرتا ہو، اعتماد رکھتا ہو بغیر دلیل جانتے ہوئے، یہ مقلد کی تعریف ہے۔ اب جب مقلد کی یہی تعریف ہے کہ اس کے اوپر امام کا دلیل جاننا کوئی لازمی نہیں ہے، تو پھر یہ دلیل جاننے کے بعد کیوں کی جا رہی ہے؟ لہذا یہ مقلد کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ مجتہد کے لیے ہوگا۔ اس کے لیے ہوگا؟ مجتہد کے لیے ہوگا۔ اور دوسرا احتمال بھی مجتہدی کے ساتھ ہے کیونکہ استخراج و استنباط کا کام مجتہدی کر سکتا ہے، لہذا اب مقلد محض درمیان سے بالکل نکل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فتویٰ دے ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتویٰ دے ہی نہیں سکتا۔ بہرحال ثم اعلم ان قول الامام، پھر جان لیجئے کہ امام کا یہ قول کہ لا یحل لاحد ان یفتی بقولنا، کہ کسی لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دیں، یحتمل معنیین، دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے۔ احدہما ان یکون المراد به ما هو المتبادر منه، پہلا احتمال تو وہی ہے جو اس سے متبادر ہے، سمجھ میں آتا ہے، یعنی بلا کی سوچ اور بغور و فکر کے ڈائریکٹ سمجھ میں آ ہی جاتا ہے، اس کو متبادر الی الذہن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی جلدی ذہن میں آنے والی چیز۔ وهو انه اذا ثبت عنده مذهب امامه في حکم، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے اپنے امام کا مذہب ثابت ہو جائے کہ یہ امام کا مسلک ہے، امام کا مذہب ہے، امام نے یہی بتلایا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لا يحل له ان يفتي بذلك، تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگا کہ وہ اس پر فتویٰ دے حتی یعلم دلیل امامہ، یہاں تک کہ وہ امام کی دلیل کو پہچانے، یہاں تک کہ وہ امام کے دلیل کو پہچانے۔ انہوں نے مثال پیش کی ہے کہ وجوب الوتر، مثلا وطر واجب ہے، یہ امام صاحب کا قول ہے، مذہب ہے،
جب مقلد کو اس بات کا پتہ چلا کہ امام صاحب کے قول کے مطابق یا امام صاحب فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہے، اب مقلد مفتی کے لیے تب تک وجوب وتر کا فتویٰ دینا جائز نہیں ہوگا جب تک وہ مفتی صاحب امام صاحب کے اس قول کی دلیل کو نہ جان لیں۔ جب مفتی صاحب کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ امام صاحب نے وجوب وتر کی جو بات کی ہے وہ اس دلیل کی بنا پر کی ہے، یہ ان کی دلیل ہے، لہذا اب دلیل کو دیکھتے ہوئے وہ آگے دوسرے لوگوں کو بھی وجوب وتر کا فتویٰ دے سکے گا۔ سمجھ گئے؟ ظاہر یہی ہے۔ ولا شک انہ علی ھذا خاص بالمفتی المجتہد دون المقلد المحض، اگر یہی مطلب وہ حضرت کہتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر اس قول کا تعلق مفتی مجتہد کے ساتھ ہے، اس مفتی کے ساتھ ہے جو مجتہد ہو، دون المقلد، مقلد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن التقلید هو الأخذ بقول الغیر بغیر معرفت دلیلہ، تقلید نام ہے دوسرے کے قول لینے کا بغیر معرفت دلیلہ، اس کی دلیل جانے بغیر، اس کی دلیل جانے بغیر۔ بھائی وہ اس طرح کہتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں، اب وہ صحیح کہتا ہے غلط کہتا ہے، کس دلیل کی بنا پر کہتا ہے، کس بات سمجھ میں کوئی دلیل ان کے پاس ہے بھی کہ نہیں، ہم اس جمکٹے میں نہیں پڑیں گے، یہ مقلد کا کام۔ جیسے اور یہ میں نے اب کل بھی بتلایا تھا کہ مقلد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فقہی کتابوں تک رسائی حاصل کر لے۔ اب آگے دلائل کیا ہے، یہ مقلد مفتی کا کام نہیں۔ قالوا فخرج اخذہ مع معرفت دلیلہ، بعض حضرات نے کہا کہ بھائی دلیل کی معرفت جب حاصل ہو تو یہ بھی امام صاحب کی تقلید سے پھر نکل جائے گا، اس کو بھی جو ہے امام صاحب کے قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہوگا۔ کیسے؟ فإنہ لیس بتقلید، پھر تو وہ تقلید ہوا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مسئلے کی دلیل جانتا ہے اور وہ اس دلیل کی بنا پر اس مسئلے کو اختیار کرتا ہے تو پھر تو یہ تقلید نہیں ہے، پھر تو یہ تقلید نہیں ہے، بلکہ یہ تو لأنہ اخذ من الدلیل، اس لیے کہ یہ مسئلہ لینا ہے دلیل سے، لا من المجتہد، مجتہد سے نہیں۔ جب مجتہد سے آپ مسئلہ لے نہیں رہے تو آپ مجتہد کے مقلد بھی نہیں بنے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قول سے وہ لوگ بھی نکل جائیں کہ جو دلیل کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ان کو بھی کہ امام صاحب کے قول پر فتویٰ دینا پھر جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ تقلید ہی نہیں ہے، یہ تقلید ہی نہیں ہے۔ بل قیل ان اخذہ مع معرفت دلیلہ نتیجۃ اجتہاد، بلکہ بعض حضرات نے یہ کہا کہ جب وہ دلیل کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس قول کو اختیار کرتا ہے تو یہ تو نتیجۃ الاجتہاد ہے، یہ تو اجتہاد کا نتیجہ ہے، یہ تو اجتہاد کا نتیجہ ہے، گویا کہ یہ آدمی مجتہد بن گیا کہ دلیل بھی جانتا ہے اور دلیل سے اس نے اس مسئلے کو جانا ہے، مجتہد سے نہیں لیا۔ تو جب دلیل سے جانا ہے گویا کہ یہ اجتہاد کا نتیجہ برآمد ہوا کہ مسئلہ اس قسم کا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، یا تو جب یہ مجتہد ہوا اب دوسرے مجتہد کی تقلید کیوں کرے اور اسی قول پر فتویٰ کیوں دے؟ لأن معرفت الدلیل انما تکون للمجتہد، اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل کی معرفت حاصل کرنا یہ مجتہد کا کام ہے۔ کیوں؟ لتوقفها على معرفت سلامته من المعارض، اس لیے کہ دلیل کا جاننا اس بات کے اوپر موقوف ہے کہ مجتہد اور وہ مفتی یہ جانتا ہو کہ یہ جو دلیل ہے یہ کسی معارض دلیل سے محفوظ ہے، تب آپ کی دیکھیں حجت بازی تب تام ہوگی۔ صرف یہ جاننا کہ اس مسئلے کا استنباط اس دلیل سے ہوا اور اس مسئلے کا یہ دلیل ہے، بس اتنا جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ معرفت دلیل تب تام ہوتی ہے
جب آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہو کہ یہ مسئلہ اس دلیل سے مستنبط ہوتا ہے اور اس دلیل کا معارض کوئی دوسری دلیل موجود نہیں ہے، تب آپ کی معرفت دلیل تام ہو جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اب ظاہر ہے اتنا جاننا کہ یہ دلیل ہے اور اس دلیل کا معارض کوئی نہیں، یہ کام صرف مجتہد ہی کر سکتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ جیسے کہ آج کل ہمارے علماء پڑھاتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، دلائل کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں معارض دلیل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ بس جیسے مثال کے طور پر صاحب ہدایہ ہے، ایک مسئلہ کو ذکر کرتے ہیں، عقلی اور نقلی دونوں دلائل سے اس کو ثابت کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا ہوگا جس نے یہ کہا ہو کہ صاحب ہدایہ کی یہ دلیل غلط ہے یا اس کی معارض فلاں قسم کی دلیل ہے۔ شاذ و نادر اگر کوئی ذکر کرے تو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو کیوں یہ ان کو معرفت دلیل تام نہیں کہا جاتا، یعنی مکمل طور پر اس کو دلیل کی معرفت حاصل نہیں۔ اور یہاں مراد یہ ہے کہ بھئی معرفت تام حاصل ہو، کہتے جب معرفت تام حاصل ہوگا تو یہ خود مجتہد بن جائے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر اس کو جو ہے امام صاحب کے قول پر فتویٰ دینے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى اسْتِقْرَاءِ الْأَدِلَّةِ كُلِّهَا، اور وہ اس بات پر موقوف ہے کہ آپ تمام دلائل کا استقرار کریں۔ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الْمُجْتَهِدُ، اور ظاہر ہے تمام ادلہ کا استقراء مجتہد کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی کر ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ اما مجرد معرفت ان المجتہد الفلانی اخذ الحکم الفلانی من الدلیل الفلانی، کہتے ہیں فلا فائدہ فیہ، صرف اتنی بات جاننا کہ فلاں مجتہد نے فلاں حکم لیا ہے اور فلاں دلیل سے اس کو اخذ کیا ہے، فلا فائدہ فیہ، اس کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، آج کل جو ہم لگے ہوئے ہیں احناف کے دلائل مسائل کو دلائل سے ثابت کرنے کے پیچھے لگے، اب بات سمجھ کہتے فلا فائدہ تھا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ان کی دلیل جانیں تب بھی وہی عمل کرتے ہیں، نہیں جانیں تب بھی وہی عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے مولانا نشاط کشمیر رحمہ اللہ نے آخر عمر میں یہ فرما دیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کی کیسی زندگی ضائع ہو گئی کہ بھئی آپ نے زندگی بھر قال اللہ و قال رسول دین کی خدمت کی ہے، یہ کیسے ضائع؟ تو کہنے لگے میں نے زندگی اس میں ضائع کر دی کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے، فلاں کی دلیل یہ ہے، فلاں کی دلیل وہ ہے، اور فلاں جو ہے نا فلاں کی دلیل مضبوط ہے اور فلاں کی دلیل جو ہے نا کمزور اور ضعیف ہے۔ پھر کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میرے دلائل کا محتاج نہیں ہے، میرے دلائل کا محتاج نہیں ہے کہ میں ان کے ثابت کرنے کے پیچھے لگ جاؤں۔ امام صاحب صحیح کہتے ہیں، بھائی میں کون ہوں کہ امام صاحب کا وہ بن جاؤں، معید بن جاؤں اور ان کے مذہب کو دلائل سے ثابت کرنا شروع کر دوں، ٹھیک ہے۔ بہرحال فضول چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، جس چیز کے اندر کوئی فائدہ ہو عملی طور پر اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ تو کہتے ہیں فلا فائدہ فیہا، اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ فلا بد ان یکون المراد من وجوب معرفت الدلیل علی المفتی، پس لازمی یہ ہے کہ دلیل کی معرفت واجب ہے مفتی کے اوپر، اس سے مراد یہ ہو ان یعرف حالہ، کہ وہ دلیل کی حالت جانے، حتی یصح لہ تقلیدہ فی ذلک مع الجزم بہ، یہاں تک کہ اس کے لیے تقلید کرنا صحیح ہو جزم اور یقین کے ساتھ کہ یہی دلیل ہے، جزم اور یقین کے ساتھ اس کو پتہ ہو کہ یہی دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری دلیل نہیں ہو، یہی مضبوط ہے۔ وَيَفْتَحُ غَيْرُهُ بِهِ، اور ساتھ ساتھ جو ہے حتی یصح لہ تقلیدہ فی ذلک مع الجزم، وَيَفْتَحُ غَيْرِهِ بِهِ، اور غیر پر فتویٰ دینا بھی اس کے لیے کیا ہو، صحیح قرار پائے۔ مثال کے طور پر اگر اس کو دلیل کا واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہی دلیل ہے اور یہ دلیل صحیح بھی ہے، مستحکم بھی ہے، مضبوط بھی ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں جو ہے امام صاحب کے قول پر اب بھی اس کی تقلید کر سکتے ہیں اور غیر پر فتویٰ بھی دے سکتے ہیں۔ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إِلَّا فِي الْمُفْتِي الْمُجْتَهِدِ فِي الْمَذْهَبِ، اور کہتے ہیں یہ کام نہیں ہو سکتا مگر اس آدمی سے جو مجتہد فی المذہب کے درجے کو پہنچا ہوا ہو، والمفتی حقیقتاً،
وہی حقیقتاً مفتی ہے، اما غیرہ فہو ناقل، اور کہتے ہیں جو اس مجتہد فی المذہب کے علاوہ دیگر مفتیان کرام ہیں، کہتے ہیں وہ سب کے سب ناقل ہیں۔ لیکن قول المراد ھذا بعید، یہ دو احتمالات ہیں، دو احتمالات میں سے اس پہلے احتمال کے بارے میں یہ علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ احتمال مراد لینا یہ بعید ہے، لأن هذا المفتی حيث لم يكن وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق يلزم التقليد لمن وصل إليها، اس لیے کہ یہ مفتی جو اجتہاد مطلق کے درجے تک نہیں پہنچا اس پر لازم ہے یلزم التقلید لمن وصل الیہا، جو شخص اجتہادی مطلق کے درجے کو پہنچا ہوا ہے اس مفتی پر لازم ہے کہ اسے کیا کریں؟ تقلید کریں۔ ولا یلزمہ معرفۃ دلیل امامہ الا علی قول، اور اس کے اوپر امام صاحب کے قول کی دلیل جاننا کوئی لازمی بھی نہیں ہے، الا علی قول، ہاں ایک قول کے مطابق، یہ معتزلہ کا قول ہے کہ وہ حضرات کہتے ہیں کہ امام کی دلیل جانے بغیر ان کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ان حضرات میں مجتہدین بہت زیادہ ہے، آج کل بھی کیا ہے بڑے مجتہد، جو ان کے مرکز کا سربراہ ہوتا ہے وہ وقت کا مجتہد ہوتا ہے، وہ وقت کا مجتہد ہوتا ہے اور انہی کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے لیے دوسرے کے قول پر تب تک فتویٰ دینا جائز نہیں جب تک کہ اس کی دلیل کو اچھی طرح جاننا ہے، ٹھیک ہے۔ قال فی التحریر، تحریر میں ہے مسئلہ غیر المجتہد المطلق یلزم التقلید، جو مجتہد مطلق نہ ہو اس کے اوپر تقلید کرنا لازم ہے، وان کان مجتہدا فی بعض مسائل الفقہ، اگرچہ بعض فقی مسائل میں وہ مجتہد ہو۔ دیکھیں یہ بتلانا چاہتے ہیں گورے کہ اجتہاد کے اندر تجزی ہو سکتی ہے، ہر شخص الگ الگ شعبوں کا مالک ہے اور اس میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، دوسرے شعبے میں سے کوئی مہارت نہیں ہوتی، تو اس طرح فقہ ہے اس کو مختلف ابواب میں تقسیم کر دو، تو بعض جو ہے نا عبادات کے مسائل میں مہارت رکھتے ہیں، بعض معاملات میں مہارت رکھتے ہیں، بعض فرائض میں مہارت رکھتے ہیں، بعض عام مسائل کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ تو بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مفتی اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ بعض مسائل میں کسی کی تقلید کرے اور بعض مسائل میں وہ خود مجتہد ہو، بعض مسائل میں وہ خود مجتہد ہو۔ یلزم التقلید ان کان مجتہدا فی بعض مسائل الفقہ، اگرچہ وہ بعض مسائل فقہ میں مجتہد کیوں نہ ہو، دوسرے بعض میں وہ اپنے امام کی کیا کرے؟ تقلید کرے۔ اور بعض العلوم، یا پورے بعض علومی کے اندر دوسرے کی تقلید کرے اور بعض کے اندر وہ کیا ہے؟ خود مجتہد ہے۔ کل فرائض، جیسے کہ علم میراث، القول، ایک قول کے مطابق، یہ اعلیٰ قول بتجزی الاجتہاد، لیکن یہ اس قول کے مطابق ہے جو اجتہاد کے اندر تجزی کو مانتے ہیں۔ کیا مطلب یہ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کچھ مسائل میں کسی کی تقلید کر رہے ہو اور کچھ مسائل میں وہ خود مجتہد ہو، کچھ مسائل میں وہ خود مجتہد ہو، یا کچھ علوم میں وہ کسی اور کی تقلید کرتے ہو اور کچھ علوم میں وہ خود مجتہد ہے۔ مثال کے طور پر علم فرائض کے اندر وہ خود مجتہد ہے اور باقی مسائل میں وہ کیا کرتا ہے؟ مقلد و تقلید کرتا ہے۔ وہ الحق، یہی بات حق ہے، فَيُقَلِّدُ غَيْرَهُ فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، لہذا جن مسائل کے استخراج، استنباط اور دلیل سے جاننے پر ان کو قدرت نہیں ہے تو ان مسائل میں وہ غیر کی تقلید کرے۔ وقیل فی العالم انما یلزم التقلید بشرط تبین صحت مستند المجتہد والا لم یجوز له تقلید۔ ایک ہے عام مطلق عالم، جیسے کہ ہمارے اس دور کے علماء ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں عالم کے لیے لازمی ہے انما یلزم التقلید، اس کے اوپر تقلید لازم ہے، بشرط تبین صحت مستند الحدیث مستند المجتہد، بشرط کہ اس کو مجتہد کی سند کے صحت کے بارے میں علم ہو جائے کہ مجتہد نے جو بھی بیان کیا ہے صحیح بیان کیا اور صحیح سند سے اس کو پہنچ جائے، بس اب اس کے اوپر عمل کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ تَقْلِيدُهُ، ورنہ اس کے لیے بھی تقلید جائز نہیں۔ والأول قول الجمہور، پہلا والا قول جو ہے
وہ جمہور کا ہے، وثانی قول لبعض المعتزلہ، اور دوسرا قول بعض معتزلہ کا ہے۔ پہلا قول کون سا بھائی؟ کہ دلیل جانے بغیر فتویٰ دینا ہے، اور دوسرا قول جو معتزلہ کا ہے کہ جب تک دلیل نہ پہچانے تب تک کیا ہے، فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ وثانی قول لبعض المعتزلہ، اور دوسرا قول بعض معتزلہ کا ہے کہ ما ذکرہ شارحہ، جیسے کہ تحریر کے شارح نے اس کو ذکر کیا اپنے اس قول سے، یلزم التقلید، کہ اس کے اوپر تقلید لازم ہے، مع ما قدمناہ من تعریف التقلید، ہم نے پہلے تقلید کی تعریف کیا کی ہے کہ بھائی تقلید نام ہے اپنے امام کے اقتداء کرنے کا بغیر اس کی دلیل کو جانتے ہوئے، اس کی دلیل کو جانے بغیر۔ تو یہ پتہ چلا کہ جب وہ اس کے اوپر تقلید لازم ہے تو پھر کیا دلیل جاننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یدل علی ان معرفۃ دلیل المجتہد المطلق فقط، کہتے ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دلیل جاننا مجتہد مطلق کے لیے لازم ہے، مقلد مفتی کے لیے لازم نہیں ہے۔ وانه لا يلزم غیرہ ولو كان ذلك الغیر مجتہدا فی المذہب، اور دلیل کا جاننا کسی اور کے اوپر لازم نہیں ہے اگرچہ یہ دوسرا مقلد آدمی مجتہد فی المذہب کے درجے کو پہنچا ہوا ہو، پھر بھی اس کے لیے دلیل جاننا کوئی لازمی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقلد ہے، اور مقلد کے بارے میں ہم نے یہ بتلا دی کہ امام کے مذہب کے قول کو مانے اور تسلیم کر لے، اس کی تقلید کر لیں بغیر اس کی دلیل کو جانتے ہوئے۔ بات آئی سمجھ میں؟ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقلد کے لیے امام صاحب کی دلیل کا جاننا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے، اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دلیل کی معرفت لازمی ہے، وہ قول ثانی ہے اور وہ معتزلہ کا مسلک ہے۔ بس